بتائی گئی بات کو ہمارے اندر کتنی پائی جا رہی ہے، وہ اچھی صفات ہمارے اندر کتنی ہے، اور وہ بری صفات ہم میں ہے یا نہیں ہے، اس کا ہم کبھی محاسبہ نہیں کرتے۔ برائی معاشرے سے صرف اسی وجہ سے نہیں ملتی ہے کہ ہم خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کم کرتے ہیں اور دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش اپنے سے زیادہ کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ درست ہو، ایک نیک معاشرہ بنے، تو اس کی ابتدا خود کی ذات سے ہوتی ہے۔ فرد بنا تو افراد تیار ہوتے ہیں، افراد تیار ہوئے تو نیک ایک صالح معاشرہ کریٹ کرتا ہے۔ جب ایک معاشرہ نیک اور صالح ہو جائے تو وہ علاقہ، پورا ایریا نیک بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کیا حالت تھی لوگوں کی، کس طرح ان کی زندگی گزر رہی تھی، کس طرح کے رسومات ان کی زندگی میں پیوست تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کوشش کی، کس طرح سے فرد کو تیار کیا، ایک صالح معاشرہ بنا جس کو اللہ نے خود خطاب دیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اللہ اس سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ آج جو لڑائی ہے، دراصل وہ لڑائی نظریے کی لڑائی ہے، اور نظریے کی لڑائی کا مقابلہ ہم ہتھیار سے نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے پاس علم ہے تو اس علم کو لکھ کر، اس علم کو بول کر، اس علم کو عمل میں ڈھال کر اس نظریے کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اس نظریے کو ہم شکست دے سکتے ہیں۔ آج جو حالات ہیں ہم لوگوں کے سامنے ہیں، حکومت جو بھی ہو، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے اسی کا عکس تمہارے حکمرانوں پر پڑے گا۔ ہمارے اندر کچھ ایسی خرابیاں آ گئی ہیں کہ اس خرابیوں کے نتیجے میں اللہ نے ایسی حکومت مسلط کی۔ مدارس کا ایک بڑا طبقہ جہاں سے اخلاص نکل چکا ہے، وہ مدارس کے نام پر اپنا پیٹ بھر رہے تھے، تو اللہ نے اس کے نتیجے میں پھٹکار لگائی۔ ایک بڑا طبقہ تھا جو قائد بن کر امت کا استحصال کر رہی تھی، اللہ نے اس پر پھٹکار لگائی۔ جو بھی مصیبت اللہ کی جانب سے آتی ہے تو نیک لوگ بھی اس میں پیچھے ضرور ہیں۔ ایک قائد بن کر، کوئی ڈاکٹر بن کر، کوئی انجینئر بن کر، کوئی عالم کا لباس پہن کر امت کو گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے یہ حکومت ہم پر مسلط کی۔ کبھی اداروں پر ان کے حملے ہو رہے ہیں، کبھی مساجد پر ان کے حملے ہو رہے ہیں، کبھی مکاتب پر اس کے حملے ہو رہے ہیں۔ ہر طرف سے وہ اپنے نظریے کو ہم پر تھوپنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے ہم کتنے تیار ہیں؟ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں؟ اپنے اولاد کو اس کے لیے کس طرح تیار کر رہے ہیں؟ کیا اس کو ٹریننگ دے رہے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے غور کیا؟ نہیں۔ اگر آج ہم غور نہیں کریں گے، اگر آج ہم نہیں جاگیں گے تو یاد رکھیے صدیوں تک سونا پڑے گا۔ جو قوم گونگی ہو جاتی ہے اس کی نسلیں گونگی ہو جاتی ہیں، تو یاد رکھیے عقل میں آج بھی فتور بھرا ہوا ہے، ایک دوسرے کے خلاف سازش کرنا، ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرنا، یہ فتور آج بھی اگر آپ کے ذہن میں ہے تو یاد رکھیے نسلیں گزر جائیں گی، کبھی آپ سدھر نہیں پائیں گے۔ دیکھیے حالات کیا ہیں۔ سب سے پہلے حکومت نے کس کو ٹارگیٹ کیا؟ لاک ڈاؤن کے ذریعے ہو یا کسی اور طریقے سے مدارس کو ٹارگیٹ کیا، کیونکہ مدارس ان کا گزر بسر، ان کے اساتذہ کو تنخواہ، ان کی جو بھی اخراجات ہیں وہ سب ہم عوام سے کرتے ہیں۔ اب عوام کے پاس پیسے نہیں تو ادارے کو کہاں سے پیسے ملیں گے؟ جب ان کے پاس پیسے نہیں تو بچے کہاں سے پڑھیں گے، کہاں سے کھائیں گے؟ اساتذہ کو تنخواہ کیسے ملے گی؟ یہ تمام پریشانیاں آئیں تو دھیرے دھیرے بہت سارے ادارے آج بند ہیں، اور لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد بھی میرے خیال سے بہت سارے ادارے بند رہیں گے، چل نہیں پائیں گے۔ گویا ایک بڑا قلعہ تھا اسلام کا جو آج بند ہوتا نظر آ رہا ہے۔ پھر حکومت کا دوسرا اٹیک ہوا، اسلام کی ایک بڑی تحریک جسے ہم تبلیغی جماعت کے نام سے جانتے ہیں، اس پر اس کا اٹیک ہوا۔ کیا حالت ہو گئی؟ کہاں جماعت کا جانا، جماعت کا آنا سب بند، دروازے مقفل، اس پر تالے لگ گئے۔ ان کے جو ذمہ داران ہیں ان کو اس طرح الجھا دیا گیا کہ وہ دعوت کی مشن سے دور ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اور بھی جتنی بھی بڑی تحریکات ہیں، یا جو وہ قائدین جو سچے ہیں، مصلح ہیں، جو امت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کو چن چن کر ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟
ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ صحیح لوگ رہ گئے، ہمارے پٹل کی تعداد کم ہو گئی، ہماری ٹٹوؤں کی تعداد کم ہو گئی، تو یہ سچے اور مصلح قائدین اس امت کو آگے لے جائیں گے۔ کسی بڑے مفکر کا کہنا ہے کہ کسی بھی قوم کے عروج و زوال کو اگر دیکھنا ہو، اس کو پرکھنا ہو، تو اس کے نوجوان کو دیکھ لو وہ کیا کر رہے ہیں۔ اگر اس کے نوجوان گمراہ ہیں، راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، اپنے مشن سے دور ہیں، تو سمجھو وہ قوم ڈوب چکی ہے۔ اب ایک نظر اٹھا کے دیکھیے کہ نوجوان نسل کدھر جا رہی ہے۔ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر ایک واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، مختلف چیزیں یوز کرتے ہیں، لیکن اس کا صحیح استعمال ہم کتنا کرتے ہیں؟ اس پر کبھی غور کیا؟ جو بھی دیکھیے فلم دیکھ رہا ہے، جو بھی دیکھیے گانا سن رہا ہے، اس کا صحیح یوز کیجیے۔ صحیح یوز اسی وقت کریں گے جب آپ کے پاس علم ہوگا، نالج ہوگی، معلومات ہوگی۔ جب خود آپ کورے ہیں تو کیا آپ دوسروں کو پیغام دیں گے؟ دوسروں سے کیا لڑ سکیں گے؟ یہ ہندوستان جب بھی لوگ آئے تو دعوت کا نظریہ لے کر آئے تھے۔ جتنے بھی لوگ آئے، جو بھی ہمارے اکابر گزرے ہیں، انہوں نے یہاں دعوت کا کام کیا۔ اب وہ دعوت مختلف انداز سے ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ اسلام کا سب سے بڑا مشن جو ہے وہ دعوت ہے۔ اسلام ایک دعوتی مشن ہے۔ حالات کے اعتبار سے اس کے ایکشن الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن مشن ہمیشہ ایک رہتا ہے۔ مشن کیا ہے؟ جو ربعی بن عامر کے الفاظ میں اللہ تعالی لنخرج من شاء من عبادۃ العباد الى عبادۃ اللہ وحدہ ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الاديان والملل الى عدل الاسلام۔ انسان کو انسان کی عبادت سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف لانا، اور مختلف جو مذاہب ہیں، جو ریلیجنز ہیں، اس کے ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لانا، یہ ہمارا سب سے بڑا مشن ہے۔ اس لیے خدا اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کیجیے۔ اب آخری بات جو آپ سے کرنی ہے کہ ہم نے مستقبل کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں، آگے کے لیے ہم نے کیا پلاننگ کی ہے۔ ہمارا مقصد ہمیشہ یاد رہنا چاہیے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچے، یعنی جو بندوں کی عبادت میں بندہ مشغول ہے، اس کی چاپلوسی میں مشغول ہے، اور اپنے ضمیر کو چند کوڑی کے لیے اپنے ضمیر کو بیچنے پر مجبور ہو چکا ہے، اس سے انسان کو نکال کر ایک اللہ کی طرف لانا سب سے بڑا ہمارا مشن یہی ہے۔ اب یہ مشن ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی ڈاکٹر ہے، وہ اپنے اعتبار سے ڈاکٹری کی مشن سے جڑا ہوا ہے، تو اس اعتبار سے لوگوں کو دعوت دے، اسلام کی طرف لانے کی کوشش کرے۔ کوئی تاجر ہے تو اس اعتبار سے لانے کی کوشش کرے۔ کوئی ڈاکٹر ہے، پیشنٹ کو تو یہ بھی کہہ سکتا ہے صبح کے ٹائم میں کھانا ہے، تو اگر مسلمان ہے تو اس سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھائی فجر کے بعد کھانا ہے۔ شام میں کھانا ہے تو شام کی جگہ اس کی جگہ اس کو کہیے کہ مغرب کے بعد کھانا ہے۔ رات میں کھانا ہے تو اس سے یہ کہیے کہ عشاء کے بعد کھانا ہے۔ کم سے کم اس کے ذہن میں یہ تو رہے گا کہ ہاں عشاء کی نماز ابھی ہونے والی، عشاء کے بعد آپ کا سامنے سے کھانا دیجیے۔ یہ ذہن بنانے کا طریقہ ہے۔ اگر آج ہم اپنے طریقے سے لوگوں کا ذہن نہیں بدلے تو یاد رکھیے آئندہ نسل کا آپ کے ہاتھ سے نسل نکل جائے گی، آپ کی اولاد آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس لیے اللہ کے واسطے آگے کیا کرنا ہے، کس طرح سے ہم اپنے نسل کو دیندار بنائیں، کس طرح سے وہ مسجد سے جڑنے والی ہو، کس طرح سے قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والی ہو، اس کی کوشش ہمیں ابھی سے کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے